بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 119 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المثمن مثمن کی مقدار مبیع کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ جو آخری ہم نے چھیڑا تھا وہ یہ تھا کہ آیا ایسی چیز کی جو متساوی الاجزاء ہے اس کے بعض حصے کو بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں۔ تو اس سلسلے میں جناب مصنف نے فرمایا تھا کہ اس کی کچھ وجوہ ہیں، یعنی بیچنے کی چند صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ المراد من الباس کسر واقعی من الجملہ، یعنی اس کلی میں سے اس جملہ میں سے ایک کسر واقعی کو بیچ رہے ہیں، مثلا کس طرح اس کا نصف بیچ رہے ہیں، اس کا ثلث بیچ رہے ہیں، اس کے ثلثین بیچ رہے ہیں۔ اس طرح کے مہم وہ عنوان ہے، یعنی خود ثلث وہ بیع واقع قرار پا رہا ہے، یا ثلثین ہے یا عشر ہے یا عشرین ہے۔ تو اس میں بیان کیا تھا کہ ولا اشکال فی صحت ذالک، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اس طرح ولا فی کون المبیع مشاعن فی الجملہ، اس نے بصورت مشاع بیچی جا رہی تھی، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں تھا۔ دوسری صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ المراد بھی بعض مردد، کہ وہ جو بعض کو ہم بیچ رہے ہیں وہ ایسا بعض ہے کہ جو مردد ہے، کہ ممکن ہے مجموع کے افراد میں سے کوئی فرد بھی اس پہ صادق آ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا اشکال فی بطلان ذالک، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کوئی اشکال نہیں کہ یہ بیع باطل ہے، ہاں لیکن اس صورت میں باطل ہے کہ اگر مصادیق مختلف قیمت کے اعتبار سے، مثلا مثال پیش کی تھی کہ عبدین کو بیچنا چاہتا ہے، تو ان میں سے ایک اب کی قیمت مثلا 70,000 ہے، دوسرے کی 1 لاکھ ہے، اور ہے بھی مردد کہ بالآخر وہ ہے یا یہ ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ باطل ہے۔ خوب آپ فرماتے اگر مصادیق کے اعتبار سے وہ متفق ہوں، یعنی دونوں عبد، وہ بھی 70,000 کا یہ بھی 70,000 کا ہے، تو اس صورت میں اس کی بیع کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بیان کیا تھا کہ مشہور، اور بعض نے کہا تھا کہ اجماع ہے کہ من ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس پہ جو استدلال کیا گیا تھا وہ چند وجوہ سے تھا، 4 وجوہ سے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ نمبر 1 اس سے جہالت لازم آتی ہے اور بیع مجہول باطل ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے ابہام فی البیع لازم آتا ہے اور ابہام فی البیع مبطل للبیع ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ اس سے غرر لازم آتا ہے اور نہى النبی عن الغرر۔ اور چوتھا استدلال یہ تھا کہ ملکیت صفت وجودی ہے، اور صفت وجودی کے لیے ایسا محل ہونا چاہیے کہ جو موجود ہونا چاہیے، درحالہ کہ جہاں پہ جب آپ کہتے ہیں آہدہما، یہ امر انتزاعی ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، تو جب حقیقی وجود نہیں ہے تو اس پہ ملکیت کے جو وجودی صفت ہے اس پہ کیسے آ سکتی ہے؟ تو آج جناب مصنف ان اشکالات کا جواب پیش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيُضَعَّفُ الْأَوَّلِ، پہلا جو آپ نے جواب دیا ہے فرماتے یہ ضعیف ہے، بِمَنْ الْمُقَدَّمَتَيْن، اس کے دونوں مقدمے ممنوع ہیں، صغرا اور کبرا۔ صغرا کیا تھا کہ اس سے جہالت لازم آتی ہے، کبرا کیا تھا کہ بیع مجہول باطل ہے۔ فرماتے دونوں مقدمے اس کے ضعیف ہیں، ممنوع ہیں۔ کیوں؟ لأن الواحد على سبیل البدل غیر مجہول، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو میں بیچ رہا ہوں تو فرماتے اس سے جہالت لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ جہالت کی تعریف کیا ہے؟ جہالت کی تعریف یہ ہے کہ واقع موجود ہو، آپ کو اس کا پتہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اصلا واقع میں تعین نہیں ہے، یعنی گویا واقع موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں جی جہالت لازم آتی ہے، جب ابتدائی سے وہ کہہ رہا ہے کہ 2 میں سے ایک، یعنی واقع معلوم نہیں ہے، بس جہالت اس سے لازم نہیں آتی۔ لأن الواحد على سبیل البدل غیر مجہول، ان میں سے کوئی ایک بصورت بدلی یہ مجہول نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا تعین له فی الواقع حتی یجہل، کیونکہ واقع میں اس کا تعین نہیں ہوا تاکہ اس سے جہالت لازم ہے، کیونکہ جہالت کی تعریف کیا ہے؟ واقع موجود ہے، ہمیں اس واقع کا پتہ نہیں۔ پس صغرا کیا ہے؟ یہ
ممنوع ہے، اس میں کبرا بھی ممنوع ہے۔ والمن ان بیع المجہول، کس نے کہا ہے کہ بیع مجہول یہ ممنوع ہے؟ بیع مجہول اس صورت میں ممنوع ہے جب غرر لازم آتا ہو، لیکن اگر غرر لازم نہ آتا ہو تو تمام کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بیع۔ والمن ان بیع المجہول ولو لم یلزم غرر غیر مسلم، یہ بھی مسلم نہیں ہے۔ بنا بنی فرماتے ہیں پہلی آپ کی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ نعم واقع فی ماقد بعض الاجماعات ما یظہر منہ صدق کلتا المقدمتین، البتہ بعض اجماعات کے معقد میں یعنی جن پہ اجماع واقع ہوا ہے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مقدمے ٹھیک ہیں۔ دونوں مقدمے ٹھیک ہیں کس طرح؟ نمبر 1 جہالت لازم آتی ہے، نمبر 2 بیع مجہول اگرچہ غرری نہ بھی ہو تب بھی باطل ہے۔ مثلا کس طرح؟ عبارتیں پڑھتے ہیں۔ ففی السرائر، ابن ادریس ہلی رحمۃ اللہ علیہ سرائر میں فرماتے ہیں بعد نقل روایہ التی رواہا فی الخلاف، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ جو جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب خلاف میں ذکر کی تھی، علی جواز بیع عبد من عبدین، کہ جو روایت یہ کہتی تھی کہ عبدین میں سے ایک عبد کا بیچنا جائز ہے، عبدین میں سے ایک کا بیچنا جائز ہے، مشخص نہیں ہے کہ کون سا عبد۔ قالا، تو ابن ادریس ہلی فرماتے ہیں کہ انما اشتملت الروایہ مخالف لما علیہ الامہ باثرها، فرماتے روایت کا جو مضمون ہے وہ مخالف ہے اس کے کہ جس پہ ہمارے تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اور اس طرح منافی لاصول مذہب اصحابنا، اور یہ روایت ہمارے مذہب کے اصول کے مخالف ہے، وفتاویہم وتصانیفہم، ہمارے فقہاء کی جو فتاوے ہیں ان کی جو تصانیف ہیں اور جو اصول مذہب ہے ہمارے فقہاء کا، یہ روایت ان کے مخالف ہے۔ خوب، تو وہ کیا ہے اصول مذہب وہ فتاوی و تصانیف؟ وہ یہ ہے کہ لأن المبیع اذا کان مجہولا کان البیع باطلا بغیر خلاف، کہ مبیع جب مجہول ہو تو بیع باطل ہے بغیر خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح وعن الخلاف فی باب سلم، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے باب سلم اور باب سلف میں اس طرح فرمایا کہ انہ لو قال، کہ اگر مشتری یہ کہتے کہ اشتری من کا احد ہذین العبدین او ہؤلاء العبید، کہ میں ان 2 عبدوں میں سے ایک خرید رہا ہوں یا ان عبید میں سے ایک خرید رہا ہوں، لم یصح الشراء، تو یہ خریداری اس کی صحیح نہیں ہے۔ پھر دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل ان کی یہ کہ انہ بیع مجہول، یہ بیع مجہول ہے، فیاجب ان لا یصح، بس واجب ہے کہ صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح وَلِأَنَّهُ بَيْعٌ غَرَرٌ، دوسری دلیل یہ کہ یہ بیع غرری ہے، کیوں؟ لاختلاف قیمت العبدین، کیونکہ دونوں عبد کی قیمت مختلف ہے، اس کی 70 اس کی 1,00,000 ہے۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، اصل شریعت میں اس قسم کی بیع کے صحیح ہونے پہ دلیل موجود نہیں۔ نیز فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبُيُوعِ، فرماتے ہیں کتاب بیع میں ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ابھی جو عبارت نقل کر رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ یہ بیع سلف کی عبارت ہے، تو اس بیع سلف کی عبارت میں وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہم نے کتاب بیع میں بھی ذکر کیا ہے، وقلنا، اور ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ ان اصحابنا رواؤ جواز ذلك فی العبدین، کہ ہمارے فقہاء نے عبدین میں اس کے جواز کو روایت کیا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا فإن قلنا بذلك، اگر ہم قائل ہو جائیں تبعنا فیہ روایہ، تو اس سلسلے میں ہم روایت کے تابع ہو جائیں گے، ولم یقص غیرها علیہا، اور ہم غیر کو ان پہ قیاس نہیں کر سکتے، یعنی یہ روایت چونکہ مخالف ہے فقہاء کے، لذا ہم اس صرف مورد نص پہ اکتفا کر سکتے ہیں اور اس حکم کو عموم نہیں دے سکتے۔ انتہا، یہاں تک ان کی عبارت بیع سلف علی تمام ہے۔ فرماتے ہیں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعبارۃ المحکیہ فی باب البیوع ہے، کہ جس عبارت کو انہوں نے حوالہ دیا ہے باب بیوع میں، وہ عبارت اس طرح ہے کہ انہ روا اصحابنا، کہ ہمارے فقہاء نے روایت کیا ہے کہ انہ اذا اشترى عبدا من عبدین، کہ اگر کسی نے عبدین میں سے ایک عبد خریدا ہو، الا اس طرح کہ ان للمشتری ان یختار ایہما شاء انہ جائز، کہ ادھر مشتری کو کہا جائے کہ ان دونوں میں سے تو جو بھی اختیار کر سکتے آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ولم یروا فی الثوبین شیئا، لیکن اگر 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدتا ہوں
فرماتے اس بارے میں ہمارے فقہاء نے کسی قسم کی کوئی روایت ذکر نہیں کی. ثم قال، اس کے بعد وہاں پہ ذکر فرمایا کہ دلیلنا اجماع الفرقہ، اس پہ ہماری جو دلیل ہے وہ ہمارے فقہاء کا اجماع ہے، پورے کے پورے مذہب کا اجماع ہے. اور اس طرح وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول خدا کے ارشاد گرامی المؤمنون عند شروطہم، کہ مومنون اپنے شروط کے ہاں. انتہا. اس طرح وصیاتی ایضاً فی کلام فخر الدین، اور اس طرح جناب فخر الدین کی کلام میں بھی آ جائے گا کہ ان عدم تشخیص المبی، کہ اگر مبی مشخص نہ ہو، معین نہ ہو تو جائز نہیں. کس سے؟ من الغرر، اس سے غرر لازم آتا ہے کہ الذی یوجب النہی عن الفساد اجماعاً، کہ جس سے وہ نہیں کہ جو فساد پہ دلالت کرتی ہے وہ لازم آتی ہے اجماعاً. تمام. فرماتے ہیں ظاہر هذه الکلمات صدق الجہالہ، تو یہ جو کلمات فقہا کے ہم نے ذکر کیے، ابن ادریس ہلی کا فتویٰ ذکر کیا، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ذکر کیا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کلمات یہ کیا کرتے ہیں، ان کا ظہور اس بات میں کہ جہالت لازم آتی ہے. الصغریٰ صادق ہو گیا. اسی طرح وقول مثلها قادحة اتفاقا، اور فرماتے ہیں اس قسم کی جو جہالت ہے یہ ہر جاور ہے اتفاقا، یعنی اجماع اس پہ، یعنی کبرا بھی ثابت ہو رہا ہے. اور ادھر ما فرض عدم النص، کوئی نص بھی موجود نہیں تھا کہ ہم اس کو باہر نکال لیں اس مسئلے کو اور کہیں صحیح ہے جائز ہے. بل قد رفض رد الہل للنص المجوز بمخالفت الاجماع الامہ، بلکہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے جو نص ذکر کی جانب سے رد ذکر کی گئی، وہ رد کہ جو کہہ رہی تھی کہ جائز ہے یہاں پہ، کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے، الٹا اس کی رد موجود ہے. بس نہ فقط یہ کہ روایت موجود نہیں، بلکہ جس نے یہاں پہ روایت ذکر کی ہے اس کی رد ذکر کی گئی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اجماع امہ کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے. تمام. تو پس جہاں سے وہ جو پہلی دلیل تھی وہ رد ہو گئی. وَمِمَّا ذَكَرْنَا، اور یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے من قبر الوجہ الاول، وجہ اول کا قبرہ ممنوع ہے. فرماتے یظہر حال وجہ ثانی من وجوہ المن، تو وجوہ من میں سے وجہ ثانی کا حال بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ آنی کون الابہام مبتل، وہ جو دوسری دلیل پیش کی تھی کہ اس سے ابہام لازم آتا ہے اور ابہام مبتل ہے. تو جب ہم نے قبرہ وہاں پہ ذکر کیا کہ جہالت مانے ہے، تو اس طرح فرماتے ہیں ابہام بھی کیا ہے؟ مبتل ہے. تمام. اس کے بارے میں جناب نے ذکر مزید وضاحت نہیں کی. فرماتے وہ جو تیسری دلیل پیش کی گئی تھی اس کا رد کس طرح؟ اما الوجہ الثالث، تیسری دلیل کے سے غرر لازم آتا ہے، فَيَرُدُّهُ مَنْعُ لُزُومِ الْغَرَرِ، اس کو ہم رد کرتے ہیں اس طرح کہ غرر لازم نہیں آتا. کیوں؟ ما فرض اتفاق الافراد فی الصفات الموجبۃ لاختلاف القیمہ، کیونکہ فرض یہ ہے کہ صفات میں افراد متفق ہیں، اس کی قیمت بھی 1 لاکھ ہے، اس کی قیمت بھی 1 لاکھ ہے. بس غرر کس طرح لازم آتا ہے؟ وَلِذَا يَجُوزُ الْإِسْلَافُ فِي الْكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَفْرَادِ، بنابراً اسی بنیاد پہ فرماتے ہیں بے سلف کلی کی صورت میں جائز قرار دی گئی ہے، بشرط کہ کلی اس طرح ہو کہ یہ افراد کی جو متفق القیمت ہیں ان میں سے ایک کو میں بیچ رہا ہوں بصورت بے سلم، فرماتے ہیں وہاں پہ جائز قرار دیا گیا. حالانکہ مع ان الانضباط فی السلم آکد، در حالانکہ بے سلم میں انضباط کی زیادہ تاکید کی ہے. وَإِذًا، اور اسی طرح فقط جوّزوا بیع الصاع الکل من الصبرہ، اس طرح فقہاء نے فرمایا کہ ایک ڈھیری میں سے ایک صاع کلی، ایک ڈھیری میں سے کہا گیا کہ 1 صاع میں بیچ رہا ہوں، تو تمام فقہاء نے کہا کہ جائز ہے یہ بیچ جائز ہے. اور ولا فرق بینہما، اور ان میں فرق نہیں ہے، من حیث الغرر قطعاً ان سے غرر لازم نہیں آتا. بینہما یعنی بے سلم والا مسئلہ اور صاع کلی والا مسئلہ. ولذا رد فی الاحزاب، اسی بنیاد پہ جناب فخر المحققین نے اپنی کتاب اضاحہ میں رد کیا ہے کس بات کو؟ کہ حمل الصاع من الصبر علی الکلی برجوہ العدم تعیین المبیع الموجب للغرر المفسد اجماعاً، کہ حمل کرنا اس صاع کو کہ جو بصورت کلی ہے اس کو حمل کرنا اس بات پہ کہ یہ پلٹ رہا اس بات کی طرف کہ
اس سے مبی معین نہیں ہو رہی کہ جس کی بنیاد پہ غرر لازم آتا ہے، اور غرر اس کے بارے میں نہیں موجود ہے اور نہیں مفسد للعبادت اجماعاً۔ فرماتے ہیں اس کا رد جناب فخر المحققین نے ایضاح القواعد میں بھی بیان کیا ہے، تو گویا یہ شاہد بھی اس پہ آ گیا۔ پس وجہ ثالث اور وجہ ثانی اور وجہ اول کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قبول نہیں فرماتے۔ اما وجہ رابع یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔